حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم نے پٹھانوں کی تاریخ، اہمیت اور حیثیت کو موضوع سخن بنانے کی جسارت کی ہے۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیے کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور قومیت میں بنی اسرائیل ہیں۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم افجینیا کے ایک حصہ میں رہتے تھے اور ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم جہاں پٹھان ہم میں سے ہیں، کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ ہم میں سے ہیں، جو کہ بعد میں افغان بنے، ارجینیا سے ہندوستان چل پڑے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیلی قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک تر جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبدالرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ دنیا بھر میں پختون ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پختونوں سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ملے گا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے سے مسلمان ہیں۔ اگر ان کا تاریخ کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان، یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی غیرت مند قوم کے طور پر جانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر ہیں۔ دنیا میں پشتون اپنی غیرت اور وفا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت، وفا والا۔ اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والے پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آسیائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کی اولاد ہیں، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گم گشتہ قبائل سے ہے۔ خود قیس عبدالرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے جہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح قیس عبدالرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ سعود یعنی حضرت طالوت کے 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی، یوسف کے بیٹے داود خیل، داود کے بیٹے موسیٰ خیل، موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل، سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانیوں اور پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنے جلدی مرعوب نہیں ہوتے۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کے بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں قومیں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قومیں تصور کرتے ہیں۔ مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین،
کیونکہ یہودی نسل ہونا اس قوم کے لیے موجب توہین پاتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔